فکر کے حوالے سے کسی کی حاجت روائی کرنا، اسی طریقے سے کسی کی آبرو کے اعتبار سے حاجت روائی کرنا. بہرحال انسان ہے، معصوم نہیں ہے، گناہ گار ہے، کوئی برا فعل اس سے سرزد ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا، نہیں، اس کو بیان نہیں کریں. اس سے جا کے اگر سمجھا سکتے ہیں اس کو تو بیان کریں. امام کیا کہتے ہیں؟ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المتکلمون ثلاثہ، کہ بولنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی امام کہتے ہیں فرابح، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک ہے جو فائدہ دینے والا ہے، وسالم، اور ایک ہے شاجب. پھر خود امام اس کی شرح کرتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِحُ فَالذَّاكِرُ لِلَّهِ، فائدہ دینے والا کون ہے؟ جس کی گفتگو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو بولتا ہے اللہ کے لیے بولتا ہے. وَأَمَّا سالم فَالسَّاكِتُ، سالم کیا ہے؟ جو بہرحال بول نہیں رہا ہے، خاموش ہے، اپنا اچھا نہیں بول رہا تو کم سے کم برا بھی نہیں بول رہا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں وَأَمَّا الشَّاجِبُ فَالَّذِي يَخُوضُ فِي الْبَاطِلِ، شاجب وہ ہے جو باطل باتوں کو بولتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ بِذِي قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَمَا قِيلَ عَنْهُ. آج معاشرے میں بہت سے افراد ہیں جو آپ کے سامنے کیا کہتے نظر آئیں گے؟ ہم کو پرواہ نہیں کہ ہم کو کوئی کیا کہہ رہا ہے یا ہم کیا بول رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہم تو بول دیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں، بے حیا پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. وہ انسان جس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اپنی بھی آبرو کا خیال کرنا ہے، دوسرے مومنوں کی آبرو کا بھی خیال کرنا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک درس ہے کہ حاجت روائی مال کے ذریعے ہے یقیناً، لیکن کبھی عقیدے اور فکر کے اعتبار سے ہے. کبھی حاجت روائی کس اعتبار سے؟ آبرو کے لحاظ سے ہے. ایک انسان کی معاشرے میں آبرو ہے، اگر اس سے کوئی فعل سرزد ہوا ہے، برا گناہ کا مرتکب ہوا ہے، غلط کام کا مرتکب ہوا ہے، اب ہم ایسا کام نہ کریں کہ اس کی آبرو پامال ہو جائے. یہ ناظرین ایک اہم مرحلہ ہے. کسی کی آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی اس کی حاجت روائی ہے. کسی کی عقیدے اور فکر کی اصلاح کرنا یہ بھی اس کی حاجت روائی ہے. یقیناً بہت عمدہ انداز سے میں نے فرما رہے تھے کہ حاجت روائی جو ہوتی ہے، اور یقیناً امام علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور حاجتیں یہاں پر برابر ہوتی ہیں. تو یہ حاجت پورے کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی مالی مدد کی جائے، بلکہ انسان کو جس حوالے سے بھی جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کیا جائے، تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ اب حاجت پوری ہوگی یقیناً. اور یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جو اس دروازے پہ آتا ہے اس کی ہر قسم کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، چاہے وہ مالی ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو یا عقیدتی اور فکری مشکل ہو. تو یقیناً اس دروازے سے اس مشکل کا حل ملتا ہے. جیسے میں نے فرمایا یقیناً امام علیہ السلام باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہے، اور انسان جو ہے وہ وہاں جا کر آپ کے وسیلے سے مانگتا ہے. اگر انسان جیسے کہ آپ کی یہ عظمت ہے، اگرچہ باب الحوائج تو فرمایا ہر امام ہوتا ہے، لیکن آپ کی نسبت یہ کوئی ایسی خاص چیز ہے جو اس قدر مشہور ہوئی کہ آپ کو جو ہے وہ باب الحوائج کا لقب ملا. پھر امام علیہ السلام سے اگر کوئی بندہ توسل کرتا ہے تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے اس امام کی نسبت توسل کرنے کا؟ دیکھیں، جو جملہ استعمال کیا ہے روایات میں، بلکہ آیت بھی ہے قرآن کی کہ اللہ اگر ہم تیز بول رہے ہیں تو اس کو بھی سن رہا ہے، دھیرے بولیں اس کو بھی سن رہا ہے، دل میں جو ہر چیز کو وہ جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے. اور یہی جو ایک امام کیا ہے؟ مظہر صفات الہی، بے شک، جو ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ما کان وما یکون، جو ہو چکا اس کو بھی، جو ہوگا اس کو بھی امام جانتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ امام سے مانگا توسل کیسے کیا جائے، یہ طریقہ ایک ضروری ہے، اور یہ ہمارے ہر انسان کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ آپ امام سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیا رابطہ اور کیا ارتباط ہے امام سے ہمارا، یعنی کیسے ہمارے ارتباط قائم ہے. بکار قمی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اور یہ تقریباً 40 مرتبہ مکے گئے. جب یہ 40ویں مرتبہ مکے گئے تھے تو مزدلفہ میں، جو عرفات میں جو حج کے اعمال میں سے ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، وہیں پر ان کا جو بہرحال جو بھی ان کے پاس پیسہ وغیرہ تھا وہ چوری ہو گیا. جب یہ سفر پر جاتے تھے مکے تو ان کا ہم و غم کیا رہتا تھا کہ بس کسی طریقے سے امام کی زیارت ہو جائے. اگر امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے تو امام صادق علیہ السلام کی، امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے تو امام کاظم علیہ السلام کی، جس امام کا بھی ہے. اب جب ان کے بہرحال جو درہم و دینار تھے چوری ہو گئے
اب کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مدینے پہنچایا۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاؤں اپنی حاجت کو لے کر، اور شاید میری اس زیارت میں خلوص نہ رہے، چونکہ اب مجھے امام سے کچھ چاہیے، میں اس لیے امام کے پاس جا رہا ہوں۔ ناظرین غور کیجئے گا، ہم امیر المومنین کے دربار پہ آئے، ہمیں آپ سے یہ چاہیے یہ چاہیے، یقیناً بہرحال ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم ان کے ذریعے خدا سے نہیں مانگے تو کن سے مانگیں گے؟ یہ تو وہ ہیں جو دشمنوں کو عطا کرتے ہیں، چہ جائے گی اپنوں کو کیوں نہیں عطا کریں گے؟ لیکن کبھی کبھی کم سے کم اگر ہم بہرحال سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آ رہے ہیں، تو ایک سفر ایسا بھی ہو کہ بس میں جا رہا ہوں امام سے ملنے کے لیے، مجھے کچھ امام سے نہیں مطالبہ کرنا ہے۔ میں بہرحال کربلا جا رہا ہوں تو مجھے امام سے کچھ نہیں مانگنا ہے، بس میں امام سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے آپ ہوتا نا کبھی کبھی اپنے کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، کسی اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں، ہاں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کوئی ضرورت کا نہیں، بس میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، مجھے آپ سے کوئی خواہش کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے۔ کبھی کبھی اس نیت سے بھی امام کے دربار پہ جایا جائے، یہ انسان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔ بکار کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن نہیں گیا۔ میں کہاں پہ جا کے کھڑا ہوا؟ مدینے میں، جہاں اس چوراہے پہ جہاں کام کرنے والے کھڑے ہوتے تھے، اور بہرحال جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں بھی ایک ہر جگہ خاص ہوتی ہے، لوگ آ کے کام کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں۔ تو وہاں جب میں گیا تو ایک شخص آیا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل تھا، میں اس کو جانتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے بلایا کہ میرا یہ کام ہے، گھر کو کچھ توڑنا بنانا ہے اور کوئی آ سکتا ہے؟ تو میں نے فوراً ہاں کیا کہ میں اس کام کے لیے آمادہ ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، میں کام کا 7-8 دن کی جو مدت بیان کی، اتنی مدت یہ کام ہے، اتنی مزدوری دوں گا۔ تو بہرحال میں نے کہی تو اچھا موقع ہے، مجھے جو ضرورت ہے میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر بعد میں امام سے ایک ملاقات بھی ہو جائے گی، گھر بھی چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے کہ میں کام کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام کا اس گھر میں ورود ہوا، امام آئے اپنے وکیل کے گھر، میں بالکل کام میں مشغول تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے دیکھنے کے بعد فوراً کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، یہ کام؟ تو پھر میں نے امام کو اپنا قصہ بیان کیا کہ میں آیا تھا اور مزدلفہ میں میرا جو درہم و دینار میرے دولت جو چوری ہو گئی، میرے پاس ضرورت نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ کام کروں، اور تاکہ کچھ جو زیادہ سفر ہے، سفر میں ضرورت وہ پوری ہو جائے۔ تو امام موسیٰ، ناظرین غور کیجئے گا، امام کس قدر ہم کو چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ امام سے ارتباط ہمارا ویسا ہو جیسا امام چاہتے ہیں، ویسا رابطہ اگر امام سے ہمارا ہو جائے۔ بکار گئے نہیں امام کے پاس، کہا نہیں امام سے کچھ، بس قصہ بتا دیا میں کام کر رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ بہرحال جب تمہارا کام مکمل ہو جائے تو جانے کے بعد جاتے ٹائم مجھ سے مل کر جانا۔ کہ یقیناً امام آپ کے پاس تو آؤں گا۔ بہرحال کام مکمل ہوا، بکار گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ جب گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو 15 دینار دیے، اور ایک چھوٹا سا رقعہ خط لکھا تھا، نامہ، اور کہا کہ جاؤ کوفہ جانا، کوفہ میں میرے وکیل ہے علی ابن حمزہ بطائنی، ان کو جا کے یہ خط دے دینا۔ بکار کہتے ہیں کہ مولا آپ نے یہ 15 دینار مجھے دیے، یہ آپ کا لطف و کرم، ورنہ میرا زاد راہ کے لیے میں اتنی دولت کھما چکا ہوں جتنی مجھے چاہیے تھی۔ بہرحال میں اب امام سے ملاقات کرنے کے بعد چلا اپنے گھر کی طرف اور کوفہ گیا۔ کوفہ میں علی ابن حمزہ بطائنی کے پاس جب میں پہنچا ہوں تو امام موسیٰ کا، اور وہ خط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا میں نے دیا ہے علی ابن حمزہ بطائنی کو، تو انہوں نے پڑھا، کہا کہ اس میں امام نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ تم کو 40 دینار میں دے دوں۔ تو کہا مجھے تو نہیں معلوم، بس امام نے خط دیا، میں نے تم کو لا کر دیا ہے۔ تو علی ابن حمزہ نے کہا کہ بہرحال اب یہ امام جانے اور تم جانے، امام نے لکھا ہے، حکم ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ امام نے 40 دینار ان کو، علی ابن حمزہ نے 40 دینار دیے۔ اب یہ کوفہ سے قم اپنے گھر واپس آئے۔ جب یہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دکان میں بھی چوری ہو چکی ہے، جو دکان تھی ان کی قم میں۔ بکار کا کہنا ہے، ناظرین غور کیجئے گا، بکار کا کہنا ہے کہ جب میں نے اپنی دکان میں حساب لگایا کہ کتنا مال چوری ہوا ہے، تو جب جتنا مال میرے چوری ہوا ہے اس کی قیمت 40 دینار تھی۔ یعنی امام نے کس قدر میری مدد کی، کس طرح میری مدد کی۔ میں نے امام سے کہا نہیں تھا، میں نے امام سے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو دل میں میری نیت کی تھی کہ میں امام کے پاس جاؤں، اپنی حاجت کو لے کر
مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. قبلہ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مثلا ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دل میں حاجتیں لے کر ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہمیں دعا تو کرنی ہے. ایک یہ ہے کہ صرف خالص امام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دل میں حاجتیں تھی اب نہیں مانگیں گے تو ملیں گی نہیں. یقین، بلکہ اب امام کی نظر میں درجہ آپ کا بلند ہو جائے گا. بلکہ شہید مطہری کے بقول کہ ہم جب معصومین کے حرم میں جاتے تو ہمیشہ کیا، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہمیں یہ دے دیجئے. کبھی آپ امام سے یہ بھی کہیے کہ آپ ہم سے یہ دور کر دیجئے. وہ کہتے ہیں کیا دور کر دیجئے؟ ہمارے اندر حسد کی صفت ہے، آپ ہم کو اس سے دور کر دی، یہ صفت ہم سے دور کر دیجئے. تکبر کی صفت ہے، ریاکاری کی خدا نہ کرے صفت ہے، بری صفات کو آپ ہم سے سلب کرا دیجئے. کبھی یہ دعا بھی امام سے، اس طرح بھی دعا منفی انداز میں بھی امام سے کی جائے، نہ یہ کہ فقط مطالبہ کیا جائے. یقیناً مطالبہ کرنا عیب نہیں ہے، لیکن میں آپ سے خود کہوں، ایک مرتبہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، بس فقط اور فقط آپ سے ملاقات. ایک مرتبہ میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے آپ سے کچھ پیسہ چاہیے، اور میں نے سوچا آپ سے مل بھی لوں گا. دونوں ملاقات میں فرق ہے نا. آپ کی نگاہ میں دونوں ملاقات میں فرق رہے گا، میرے احترام میں. ایک مرتبہ بس میں آپ سے ملنے کی غرض سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، حتیٰ کہ میں آپ کے ہاں پانی بھی نہیں پینے آیا ہوں. آپ پلائیں، وہ آپ کا لطف و کرم ہے، لیکن میرا مقصد تھا آپ کی دیدار. وہ ویسے قرنی رسول اللہ کے پاس آئے اور آئے کہ بس میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، بس میں آپ کی زیارت کرنے. اگرچہ ملاقات نہیں ہو پائی تھی ان کی، کہا کہ بس مجھے آپ سے آج کچھ چاہیے نہیں. تو کبھی کبھی دیدار امام، کبھی کبھی دیدار اس انداز میں بھی امام کی زیارت ہو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحابی نے بکار نے کی کہ بس مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے لالچ کے تحت نہیں ہے. اور جو آپ نے جملہ بیان کیا، یقیناً اگر ہم اس نیت سے امام کی بارگاہ میں جائیں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یا ان کے آباء و اجداد کی، ان کے بیٹوں اور پوتوں کی بارگاہ میں خالص بس ملنے کی نیت سے، تو ایسا نہیں کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی. وہ جانتے ہیں ہماری حاجتوں کو، وہ جانتے ہیں ہمارے دل کی باتوں کو، ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ ہماری امداد کرتے ہیں. بہت شکریہ. یقیناً بہت عمدہ انداز سے بیان فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ناظرین، آج آپ نے سماعت فرمایا کہ یقیناً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہیں. میں آج کی شب کے صدقے میں جو شب شہادت ہے، ہزاروں ناظرین بہت ساری دعائیں، حوائج دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری دعائیں وہاں تک پہنچ جائیں. ہم ہادی ٹی وی کی اس سکرین کے ذریعے آپ کی دعا بارگاہ امیر المؤمنین میں بھی، اور اس جو ہے وہ عظیم دربار کے صدقے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. جس امام کی آج شب شہادت ہے، یقیناً باب الحوائج، اس امام کا واسطہ بھی دیتے ہیں کہ تمام ناظرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یقیناً آپ حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، اور آج کے امام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو حاجتوں کا دروازہ ہے، جو بھی جاتا ہے حاجتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں. اور یقیناً انسان جب امام کی سیرت پڑھتا ہے اور ان معجزات کو اور واقعات کو دیکھتا ہے کہ کس قدر امام جو ہے وہ حاجت کو پورا کرتے ہیں، اگرچہ ہم دل میں رکھتے ہیں اور زبان پر نہیں بھی لاتے، تو بھی امام جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہم سے کیا چاہیے. یقیناً اس کی حوائج کو پورا کرتے ہیں. اور یقیناً ایک واقعہ جو نظروں سے گزرا اور امام علیہ السلام سے متعلق یقیناً دل کو چھو لینے والا ہے کہ جو ہے وہ ایک عورت آتی ہے اور اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ صرف اس لیے آئی کہ میں اپنے اس بیمار بیٹے کو آپ کے توسل سے آپ کے دربار اور آپ کی بارگاہ میں آؤں، یہاں زیارت بھی کروں، اور اللہ میرے بیٹے کو شفا بھی دے دے. اور یقیناً پورا قافلہ ہے ان کے ساتھ. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو امام کے چاہنے والے نہیں ہیں. جب اس انداز کے ساتھ وہ آتی ہے اور امام کی بارگاہ میں اور دعا کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ منظر جب وہ دیکھتی ہے، حرم کے اندر بیٹا جس کی دعا کے لیے آئی تھی وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. مولا کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، مولا میں تو آپ کے چاہنے والی ہوں، اور آپ سے